اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوهام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد و محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد و آل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قرآن مجید کا انتہائی مشہور و معروف سورہ، آخری سورہ قرآن مجید کا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، وہ پروردگار جو کہ لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا معبود ہے، اس کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، اس خناس کے شر سے کہ جو کہ وسوسے ڈالنے والا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جو چاہے جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ گفتگو کا موضوع جیسے کہ واضح ہے کہ وسوسے کے اوپر ہم آج گفتگو کریں گے۔ یہ وسوسہ ہوتا کیا ہے؟ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ اور الہام تقریباً ایک ہی چیز ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ الہام فرشتے کی جانب سے ہوتا ہے، خدا کی جانب سے ہوتا ہے فرشتے کے ذریعے، اور وسوسہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ الہام خیر کی باتوں میں ہوتا ہے، اچھائی کی باتوں میں ہوتا ہے، وسوسہ برائی اور شر کے باتوں میں ہوتا ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کا ایک دم سے خطور کر جانا، ایک دم سے ذہن میں آ جانا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک دم سے میرے ذہن میں یہ بات آئی، تو یہ جو ایک دم سے کلک کر جانا ہے، اس کو الہام یا وحی یا اشارہ اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک مخفیانہ طریقے سے کوئی بات آپ کے ذہن میں آ جائے، فوراً سے خطور کر جائے، اس کو کہا جاتا ہے مثلا الہام۔ اگر اچھائی کی بات ہے، یا اگر وحی الہی ہے، یعنی خداوند کریم کی جانب سے وحی نبوت ہے، تو جو انبیاء کو الہام یا وحی ہوتا ہے۔ یا جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ اسی طریقے سے کیا کرتا ہے؟ خطور پیدا کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ مثلا کلاس میں بیٹھے بیٹھے ایک دم سے کسی کے ذہن میں آئے کہ سر سے کوئی ایسا سوال کیا جائے جو ایک دم سے کیا ہو جائے، تھوڑا سا ماحول تبدیل ہو جائے، یہ کیا ہے؟ وسوسہ ہے۔ یعنی ایک دم سے کوئی بات کا بھی خطور کر جانا، ایک دم سے بیٹھے بیٹھے۔ بہت سے بچے ہوتے ہیں نا، ایک دم سے بیٹھے بیٹھے ایک دم سے ایک ایسی حرکت کرتے ہیں کہ آپ یعنی اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں اس کا پہلے سے، یا آپ کو اس کے بارے میں یہ توقع نہیں ہوتی کہ یہ بچہ یہ کام کر پائے گا، لیکن ایک دم سے وہ کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ وسوسے کا آنا، یعنی ایک دم سے کسی چیز کا خطور کرنا، جو کہ یہ وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے۔ تو بس وسوسہ کیا ہے؟ ایک تو برائی کے بارے میں خطور کر جانا کسی بات کا، اس کو کہا جاتا ہے وسوسہ، اور ایک دم سے کسی چیز کا خطور کر جانا، ذہن میں آ جانا کسی بات کا، اس کو کہتے ہیں وسوسہ، برائی کے بارے میں۔ یہ وسوسہ کیا ہے؟ کار شیطان ہے۔ خداوند کریم نے قرآن مجید کی بہت سی آیت میں تذکرہ کیا، فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، پس شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا
تاکہ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، کہ تاکہ ان کی جو شرمگاہیں پروردگار عالم نے چھپا کے رکھی تھیں وہ ظاہر ہو جائیں، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا ان دونوں کی شرمگاہیں پروردگار عالم نے جنت میں چھپا کر رکھی تھیں۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فوسوس الیہ الشیطان، پس حضرت آدم کو شیطان نے وسوسہ کیا، قال، کیسے وسوسہ ڈالا شیطان نے؟ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، اے آدم کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں اس درخت کے اوپر جو کہ جس کو شجرۃ الخلد کہا جاتا ہے، ہمیشہ رہنے والا درخت، وملک لا یبلی، اور کیا ایسی بادشاہت کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں جو کبھی بھی پرانی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ بھی کیا ہوا؟ وسوسے کی نسبت دی گئی کس کی طرف؟ شیطان کی طرف۔ تو یہ جو برائی کا خطور ہے یا شیطان کی جانب سے ہوتا ہے یا نفس امارہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ نفس امارہ یعنی انسان کو برائی پر ابھارنے والی چیزیں کتنی ہیں؟ دو ہیں، ایک شیطان اور ایک اس کا نفس جس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو خلق کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس کیا وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان یا نفس۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم شیطان انسان کی اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ کیا ہیں؟ قریب ہیں۔ اور پھر جو سورہ ہم نے تلاوت کیا اس میں تو بالکل واضح طور پہ خداوند کریم نے فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جن کون ہے؟ شیطان، اور ناس کون ہے؟ ہو تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، لہٰذا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بالکل واضح انداز میں کہا کہ انہ لکم عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے۔ کھلا ہوا دشمن کیوں کہا؟ اس لیے کہ پہلے دن سے اعلان کر دیا پروردگار مجھے مہلت دے دے، مجھے مہلت دے تاکہ میں آدم اور اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، یہاں تک کہ ان میں سے بہت کم ہوں گے کہ جو تیری راہ پر چلیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ تو پہلے دن سے ہی یعنی آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس نے اعلان کر دیا کہ میں ان سے کیا کروں گا؟ بہکاؤں گا۔ دشمنی کا اعلان کر دیا، اب اس سے زیادہ کھلا ہوا دشمن اور کون ہوگا؟ لہٰذا پروردگار عالم نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے صاحبان ایمان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی کا اسلام لے لو، جو تمہیں پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یہ ایک سے زیادہ آیات میں پروردگار عالم نے یہ اس جملے کو استعمال کیا ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، لیکن شیطان نے قسم کھائی ہے کہ میں اوپر سے بھی آؤں گا، ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، دائیں جانب سے بھی آؤں گا، بائیں جانب سے بھی آؤں گا اور پیچھے سے بھی آؤں گا۔ اسی لیے اس کو عدو مبین، یعنی شیطان نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ میں کسی بھی صورت کچھ بھی ہو جائے میں ابن آدم کو بہکا کر رہوں گا، ابن آدم کو چھوڑوں گا نہیں۔ لہٰذا پروردگار عالم سے کہا کہ میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، میں ان کے دائیں جانب سے بھی آؤں گا، میں ان کے بائیں جانب سے بھی آؤں گا۔ اسی لیے کہا کہ سجدے کو کیا کیا کرو؟ طویل انجام دو۔ اس لیے کہ شیطان نے ساری جہاد کا نام لیا مگر نیچے کا نام نہیں لیا، لہٰذا کہا کہ سجدے کو کیا کیا کرو؟ طولانی انجام دیا کرو، تاکہ شیطان کے وسوسے سے بچ سکو۔ تو شیطان ہر طریقے سے وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس کے وسوسہ ڈالنے کی پہلی شق تو یہ ہے کہ پہلے آپ کے عقائد میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ عقائد کا جو وسوسہ ہوتا ہے یا شک ہوتا ہے، کچھ شک وہ ہوتے ہیں جس کو شک مقدس کہا جاتا ہے، یا شک مقدس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ابتدا بنتے ہیں کہ انسان اپنے عقائد کی اصلاح کرے۔ درست ہے؟ جیسے مثال کے طور پر رسول خدا کی خدمت میں ایک شخص آیا دوڑتا ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ہلکت، میں ہلاک ہو گیا۔ فقال، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لقد اتاک الخبیث فقال لک من خلقک، تیرے پاس وہ خبیث آیا۔ کون خبیث؟ شیطان۔ شیطان تیرے پاس آیا، اس نے تجھ سے کہا کہ من خلقک، کس نے تجھے خلق کیا؟ فقلت اللہ، تو نے کہا کہ اللہ نے۔
فقال لک، تو اس شیطان نے تجھ سے کہا کہ اللہ من خلقہ، اللہ کو کس نے خلق کیا؟ جب مجھے اللہ نے خلق کیا تو اللہ کو کس نے خلق کیا؟ ایسا ہی ہوا تھا۔ فقال ای والذی بعثک بالحق، خدا کی قسم، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، بالکل ایسا ہی ہوا۔ میرے ذہن میں یہ چیز خطور کی کہ جب مجھے اللہ نے خلق کیا تو اللہ کو کس نے، اب یہ ایک چیز خطور آئی، یعنی ایک وسوسہ آیا۔ اسی طریقے سے اور کئی قسم کے شبہات ہیں جو روز بروز انسانوں کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے۔ بعض انسان اس وسوسے سے نکل جاتے ہیں علماء کی صحبت سے یا علم دین کا مطالعہ کرنے کے ذریعے سے، اور بعض انسان وہ ہیں کہ جو اسی وسوسے سے بہگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر پروردگار عالم نے آپ سے وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا؟ کہ جو بھی نیک کام کرے گا، عمل صالح کرے گا، میں اس کو جنت میں رہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھوں گا اس کو لیے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو کہا کہ بھائی جنت میں ہمیشہ کے لیے کیا کریں گے؟ بور نہیں ہو جائیں گے؟ ہیں جیسے آپ ایک کلاس ہے مثال کے طور پر ابھی 1 گھنٹے کی ہے، تو سنتے سنتے بور ہو جاتا ہے انسان، یا کوئی بھی کام ہے مثال کے طور پر کمپیوٹر پہ کھیلتے کھیلتے انسان بور ہو جاتا ہے۔ تو صحیح ہے، زندگی تو 40-50 سال ہے، اس کے بعد کیا ہوگی؟ یعنی ختم ہو جائے گی۔ پھر روز کی ایکٹیویٹی مختلف ہے، پھر ہم بڑے ہو رہے ہیں تو مختلف ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں۔ پہلے ہم ٹین ایجر میں ہوتے ہیں تو مختلف ہوتی ہیں ہماری ترجیحات، پھر اس کے بعد جب ہماری شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ترجیحات مختلف ہو جاتی ہیں، پھر بچے ہو جاتے ہیں، تو ہم یعنی کیا ہے؟ مشغول ہیں، مسلسل زندگی میں کیا ہے؟ مشغول ہیں۔ وہاں پہ کیا کریں گے؟ اس لیے کہ وہاں تو پروردگار عالم نے کہا کہ نہ تمہیں کھانے کی ٹینشن ہے، نہ تمہیں کمانے کی ٹینشن ہے، تو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی تو انسان کیا کرے گا؟ یعنی بسا اوقات ہوتا ہے نا، انسان بہت زیادہ سکون سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کتنا سوئیں گے؟ صحیح ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک وسوسہ ہے، فی الحال میں نے نہیں ڈالا ہے، تو یہ ایک پوری سے جو ٹی ٹائم آئیں گے نا سارے، ہاں، تو کیونکہ ہم نے ایک وہ دنیا جو ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے، اور ہم اس کو کمپیریزن کر رہے ہیں اس دنیا سے جو ہم نے دیکھی ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب یعنی سارا حال و احوال اس دنیا کی طرح ہوگا، ہم بھی اسی دنیا کی طرح ہوں گے، ہمارا جسم بھی اسی دنیا کی طرح ہوگا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہاں بالکل مختلف چیز ہوگی، آپ کا جسم بالکل مختلف ہوگا جنت میں جانے کے بعد، وہاں ترجیحات مختلف ہوں گی، وہاں جو کچھ آپ کو بیان کیا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کے پاس ہوگا۔ جو کچھ بیان آپ سے کر دیا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ فقط یہی ہے کہ آپ سمجھیں کہ نہیں بس ہم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے جنت میں اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور مثال کے طور پر اس کو یوں اشارہ کریں گے وہ فرشتہ ایک دم سے انگور لے کر آ جائے گا، دوسرے کو اشارہ کریں گے وہ ایک دم سے چرغا لے کر آ جائے گا مثال کے طور پر، بلکہ اشارے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہاں پر، تو ذہن میں خیال آئے گا اور چیز کیا ہوگی؟ حاضر ہو جائے گی۔ صحیح ہے۔ مردوں کے لیے حوریں ہوں گی، حوروں کے لیے یعنی عورتوں کے لیے کیا ہوں گے؟ مثلا غلمان ہوں گے، سورہ مبارکہ واقعہ میں جس کا تذکرہ ہوا۔ تو یعنی ہم یہ امیجن کر رہے ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں بور ہو جاتے ہیں تو یقیناً اس دنیا میں بھی کیا ہو جائیں گے۔ تو اصل میں یعنی ہم غلطی کہاں پہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو پورا علم دے دیا گیا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی دنیا کی کیفیات وہاں پر بھی ہوں گی، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ وہ سعادت کیا ہے؟ ابدی ہے، ابدی سعادت ہے۔ وہاں پر اس قسم کا کوئی جسے کہنا چاہیے کہ ملال یا تھکنا یا اکتاہٹ، یہ چیزیں وہاں پر نہیں ہوں گی۔ لیکن بہرحال کیا ہے، یہ ایک چھوٹا سا وسوسہ ہے، کیا ہے جو انسان ڈالتا ہے، کہا کہ بس اچھا ایسا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں یہ جو مولوی جنت بتاتے ہیں ایسی نہیں ہوگی، پھر کچھ اور ہوگا مثال کے طور پر۔ تو یہ ایک وسوسہ ہے۔ اسی طریقے کے اور نہ جانے کتنے ہی وسوسے ہیں جو انسان ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم تو قبر میں چلے جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، جو ہمارا بدن ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ راکھ ہو جائے گا۔ تو اب کس کو سزا ملے گی؟ یعنی ہم جو ہیں جب مٹی میں مل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، اور جو سائنس کہتی ہے کہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ ایک ری جنریٹ ہوتی ہے چیزیں، یعنی جب ہم مٹی بنتے ہیں، مٹی سے کھاد بنتی ہے، پھر کھاد سے دوبارہ مثال کے طور پر پودا اگتا ہے، پھر پودے کو مثلا گائے کھاتی ہے، پھر وہ گائے کا جز بن جاتا ہے، پھر گائے جو مر جاتی ہے، پھر دوبارہ وہ کہاں جاتا ہے؟ مٹی میں جاتا ہے، پھر مٹی سے وہ دوبارہ کھاد بنتی ہے، کھاد سے دوبارہ پودا بنتا ہے، پودے کو دوبارہ کوئی جانور کھاتا ہے۔ تو میرا جو ایک بدن ہے وہ نہ جانے کتنے ہی جانداروں کا حصہ بن چکا ہوگا۔ تو کیسے خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے اس بدن کو اٹھاؤں گا؟
بلکہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم تو تمہارے پور پور کو بھی دوبارہ کیا کریں گے؟ درست کرنے پر قادر ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک وسوسہ ہے جو انسان کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے، جو شیطان ڈالتا ہے۔ تو بسا اوقات جو وسوسہ ہوتا ہے وہ عقائد کے بارے میں ہوتا ہے، جیسے کہ شخص کے بارے میں جو کہ روایت ہم نے پڑھی آپ کی خدمت میں کہ وہ آیا رسول خدا کی خدمت میں اور کہا کہ اس طریقے سے، اس نے فقط اتنا کہا تھا کہ میں ہلاک ہو گیا، اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس طریقے سے ہوا، تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہوا۔ تو اس پر اللہ کے رسول نے کہا کہ ذاک واللہ محض الایمان، خدا کی قسم یہ محض ایمان ہے۔ محض ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ وسوسہ نہیں، یہ جو تم نے سوچا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، یعنی اتنا تم اپنے ایمان کے بارے میں کانشیس ہو، اتنے تم اپنے ایمان کے بارے میں ہوشیار ہو، ہوشیار ہو کہ تھوڑا سا بھی تمہیں وسوسہ آتا ہے تو فوراً سے تم متوجہ ہو جاتے ہو کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے۔ کہ یہ جو متوجہ ہونا ہے یہ کیا ہے؟ محض الایمان، یہی ایمان کی نشانی ہے، تم میں ایمان زندہ ہے، لہٰذا تم دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے کہ میں کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ تو بسا اوقات یہ جو شک ہوتا ہے اس کو ایسے شک کو کہا جاتا ہے شک محض، شک مقدس، جو انسان کے عقیدے کی درستگی کا سبب بنتے ہیں۔ ہاں اگر یہ شک انسان کے ذہن میں باقی رہ جائے اور ایسا باقی رہ جائے کہ وہ شک یقین میں بدل جائے تو پھر انسان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ اس کی آخرت خراب ہونے سے پھر کوئی روک نہیں سکتا اس کو۔ وہ سب وہ کون سا شک ہے؟ یہ تو شک مقدس ہو گیا، وہ گمراہی ہے، صحیح، وہ گمراہی کہ جب انسان اپنے شک کا علاج نہ کرے، جائے نہ، بلکہ اس شک کو اور پختہ ہونے دے، نہ کسی سے سوال کرے، نہ کسی سے پوچھے مثال کے طور پر، نہ کسی عالم کے پاس جائے شرم کے مارے، اور اس خود سے اس کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرے اور نہ ملے تو پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ انسان اسی شک کو صحیح ماننے لگتا ہے کہ ہاں پھر ایسا ہی ہے۔ تو شیطان کا سب سے پہلے حربہ کیا ہے کہ آپ کے عقیدے کو آپ سے چھینے۔ پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ نہیں عقیدہ کرامت نہیں ہے تو پھر وہ آ جاتا ہے عمل کے اوپر۔ پھر وہ عمل میں دو قسم کے وسوسے ہوتے ہیں، ایک وسوسہ ہوتا ہے معصیت کے بارے میں، خدا کی معصیت پر آپ کو اکساتا ہے، اور اس میں وہ مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے کرتا ہے کہ مثال کے طور پر صحیح ہے تھوڑی دیر کے لیے ہی ہے، توبہ کر لینا بعد میں شفاعت ہو جائے گی مثال کے طور پر۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ خود انسان کا نفس بھی اور خود شیطان بھی انسان کو ان چیزوں کے ذریعے سے برگلاتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے کہ صحیح ہے اگر یہ تھوڑی دیر کی فلم ہے ابھی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کیا کر لینا؟ توبہ کر لینا، ابھی ایک بار سن لو گانا، اس کے بعد پھر نہیں سنیں گے انشاءاللہ۔ صحیح، ایک ہی شادی تو ہے، شادی میں کر لو، ایک ہی بھائی ہے نا، اس کے بعد نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وسوسہ ہے، یہ سب وسوسہ ہے شیطانی ہے۔ اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کثرت سے ذکر کو انسان کو پڑھنا چاہیے، اگرچہ کہ ہمارے یہاں یہ مذاق میں اڑا دیا جاتا ہے، فوراً سے لا حول ولا کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ ذکر ہے کہ جو انسان کو اس وقت پڑھنا چاہیے کہ جب انسان محسوس کرے کہ ہاں کوئی چیز ہے جو کہ اس کو وسوسہ ڈال رہی ہے، فوراً سے پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں تھوڑی دیر کا گناہ کہہ رہا ہوں، یہ اگرچہ کہ تھوڑی دیر کا ہے لیکن اس کے اثرات کیا ہیں؟ ابدی ہیں۔ اگر یہ اس کے اثرات باقی رہ گئے تو وہ بہت طولانی ہیں، اور انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو گناہ جو میں اپنے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کا ہے، آیا اس کے بعد میں زندہ بھی رہ پاؤں گا یا نہیں رہ پاؤں گا؟ اگلی سانس میں لے پاؤں گا یا نہیں لے پاؤں گا؟ مجھے کیا گارنٹی ہے کہ میں توبہ کر کے مروں گا؟ اور کیا گارنٹی دی گئی ہے کہ مجھے اس گناہ کی شفاعت ہو جائے گی؟ اگرچہ کہ شفاعت یقینی ہے، لیکن یہ جو گناہ میں انجام دے رہا ہوں آیا، اور اگر شفاعت ہوگی بھی تو پہلے اس سے پہلے جو ہے وہ کتنی مجھے سزا بھگتنی پڑے گی، پھر اس کے بعد شفاعت کی نوبت آئے گی۔ تو یہ ساری باتوں کو انسان ذہن میں لاتے ہوئے، اور پھر سب سے بڑھ کر میں کس کی معصیت کر رہا ہوں، یعنی جب انسان خالق کی ذات اور خالق کی عظمت کو ذہن میں رکھتا ہے تو اس کے نزدیک پھر ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ حقیر ہو جاتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو انسان اپنے ذہن میں لائے اور پھر خداوند کریم سے مدد اور توفیق طلب کرے تو انسان اس وسوسے سے بچ سکتا ہے، خدا کی توفیق سے بچ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب انسان یہاں سے بھی فیل ہو جاتا ہے، اب وہ آتا ہے
کہاں پر؟ جو اکثر اپنے آپ کو متدین سمجھ رہے ہوتے ہیں مگر وہ کہ وہ متدین نہیں ہوتے ہیں، پھر وہ وسوسہ ڈالتا ہے، ارے تمہاری نماز باطل ہو گئی، وضو صحیح نہیں کیا، یہ پانی نجس ہے، پہلے پوری ٹنکی خالی کرو، یہاں پر بچہ آیا تھا، اس نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہوگا، اس کی پیشاب کی چھینٹیں یہاں پر آئی ہوں گی، اس کی چھینٹیں میرے کپڑوں پر آئی ہیں، بس میرا کپڑا نجس، اس کا مطلب کیا ہے؟ پورا نہانا پڑے گا، پورا نہاؤ۔ اتنے میں کیا ہوا؟ نماز کا ٹائم نکل گیا۔ یا بار بار نماز پڑھنا مثال کے طور پر، یا مثال کے طور پر قرأت کر رہے ہیں بار بار، نہیں، یہ جملہ صحیح ادا نہیں ہوا، الحمدللہ رب العالمین نہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نہیں، الحمدللہ سے نہیں پڑھی، الحمدللہ رب العالمین، یعنی ایک نماز آدھے گھنٹے کی مثال کے طور پر۔ یہ وسوسہ شیطانی ہے، یہ کیا ہے؟ وسوسہ شیطانی ہے۔ یعنی انسان یہ کام کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں بہت زیادہ پاک باز ہو گیا ہوں یا متدین ہو گیا ہوں، بلکہ یہ الٹا ہو رہا ہے، یہ شیطان کے راستے پہ انسان چل رہا ہے۔ اللہ نے انسان سے کہا ہے کہ بھائی دیکھو، عام طور پر جتنے متعارف افراد جس طریقے سے عمل انجام دیتے ہیں تم بھی اسی طریقے سے عمل انجام دو۔ بہرحال ان تینوں کے بارے میں، یا خاص کر آخر والے وسوسے کے بارے میں ہم تفصیل سے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ پہلے ان آیات کا جائزہ لیتے ہیں کہ جن آیات میں پروردگار عالم نے کہا کہ شیطان نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ وہ ابن آدم کو بہکائے گا اور نہیں چھوڑے گا۔ تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم بیچارے ابن آدم کے اولاد کا کیا قصور، جب خدا نے پہلے سے مسلط کر دیا ہمارے اوپر شیطان کو، اور پہلے دن سے وہ مسلط ہے، اور خدا نے بھی چھوٹ دے دی، کہا جا میں نے تو یہ چھوٹ دی، تو ہم تو ہمارا مواخذہ کیوں؟ جب شیطان مسلط ہی ہو گیا ہے تو یہ مسلط کیوں کیا گیا؟ فرمایا کہ وما کان لہ علیہم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن هو منها فی شک وربک علی کل شیء حفیظ۔ اس شیطان کو انسانوں کے اوپر کوئی سلطنت، کوئی قدرت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ شیطان آپ کو مجبور کر سکے، مجبور نہیں کر سکتا شیطان، وسوسہ ڈال سکتا ہے، لیکن آپ کو اتنا مجبور کر دے کہ آپ اس کے جبر میں آ کر کسی غلط کام کو انجام دے لیں، یہ شیطان ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ قدرت پروردگار عالم نے نہیں دی۔ شیطان کو کتنی طاقت دی ہے؟ شیطان آپ سے زیادہ عالم ہے، اس کو فقط اتنی طاقت دی ہے کہ وہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے، اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ ایک عمل کو جو کہ انتہائی قبیح اور زشت اور انتہائی یعنی انتہا درجے کا پست عمل ہے، اس کو انتہا درجے کا خوبصورت بنا کر پیش کرے آپ کے سامنے۔ جب تک ہم نہ چاہیں وہ نہیں دکھا سکتے۔ نہیں، وہ فقط کیا کرتا ہے؟ وہ فقط یہ کرتا ہے کہ ایک عمل کو بہت اچھا بنا کر پیش کرتا ہے آپ کی خدمت، ایک گناہ کو بہت زیادہ اچھا بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، فقط یہ، اس کا کام فقط اتنا ہے۔ لہذا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اچھا پہلے والی آیت کمپلیٹ کر لوں کہ ما کان لہ علیہم من سلطان، شیطان کا ان لوگوں کے اوپر کوئی اثر اور کوئی ان کے اوپر سلطنت نہیں تھی، مگر یہ کہ اللہ، پھر بھی پروردگار اس شیطان کو کیوں چھوڑا ہمارے اوپر؟ الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن هو منها فی شک، تاکہ ہم یہ پہچان لیں کہ ان میں سے کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون ان میں سے ہے کہ جو آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ یعنی سیدھا اور سمپل سا جواب یہ ہے کہ شیطان کو اس وجہ چھوڑا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، صحیح نا؟ یعنی کون سی آیت ہے؟ اچھا، میں جب یہ آیتیں لکھ رہا تھا اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ مجھ سے یہ سوال ہوگا، سر آپ بھول جاتے ہیں، لیکن میں نے یہ نہیں لکھی یعنی میرا فالٹ ہے یہ، سر اب لکھیے گا ضرور انشاءاللہ۔ تو کیا کہا کہ ہم نے شیطان کو کیوں چھوڑا؟ تاکہ ہم یہ پہچانیں کہ تم میں سے کون آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اور کون آخرت کے بارے میں شک میں۔ یعنی یہ شیطان جو ہے وہ ایک امتحان ہے، اور امتحان اسی وقت لیا جاتا ہے جب اختیار ہو، اگر آپ کا اختیار ہی نہیں ہے تو اس وقت امتحان کیسا؟ یعنی ایک بچے کا آپ امتحان لیتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کو سکھاتے ہیں، اس کو سکھلاتے ہیں، اس کی تیاری کراتے ہیں، پھر تیاری کرانے کے بعد اس کا امتحان لیا جاتا ہے، یعنی اس کو پورے اختیار دینے کے بعد کہ صحیح ہے، تمہارے پاس یہ ٹائم پیریڈ ہے، اس میں یہ تمہاری پڑھائی کا ٹائم ہے، یہ تمہارے کھیلنے کا ٹائم ہے، اب تمہارا اختیار ہے،
کس کو زیادہ ٹائم دیتا ہوں. اگر زیادہ ٹائم مثال کے طور پر کھیلنے کودنے میں لگایا, پڑھائی میں ٹائم نہیں لگایا, تو امتحان میں کیا ہوگے؟ 0. لیکن اگر دونوں کو بیلنس کر کے چلے تو کیا ہوگا؟ کامیاب ہو جاؤ گے. تو امتحان ہوتا ہی وہاں پر ہے کہ جہاں پر اختیار ہو. جہاں پر اختیار نہ ہو وہاں پر کوئی امتحان نہیں ہوتا. پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم. وہ لوگ کہ جو جنہوں نے پیٹ پھیر لی, یعنی اس دین سے پھر گئے, من بعد ما تبین لهم الہدی, بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت بالکل واضح طور پر بیان ہو چکی تھی, اس کے باوجود بھی وہ کیا ہوا؟ پیٹ پھیر لیا انہوں نے. یہ کیوں ہوا ایسا؟ الشیطان سول لهم, یہ اس وجہ سے ہوا کہ شیطان نے ان کے لیے اس چیز کو بہت اچھا بنا کر پیش کیا. جیسے کہ ہم نے بھی بیان کیا تھا کہ شیطان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ جبراً آپ سے کوئی کام کرا سکے. شیطان کا کام کیا ہے؟ بہت سے وسوسے ڈالتا ہے, بہت سی چیزوں کو بہت اچھا بنا کر پیش کرتا ہے آپ کے سامنے. مثال کے طور پر آج بھی بہت سی خواتین کہ نہیں چھوڑو, یہ مثال کے طور پر حجاب کرنے کی کیا ضرورت ہے, اسکارف پہننے کی کیا ضرورت ہے, مثال کے طور پر چادر پہننے کی کیا ضرورت ہے, اس میں جو ہے وہ تم کیا لگتی ہو, دقیانوسی لگتی ہو عورت مثال کے طور پر. بلکہ دوسری عورتوں کی طرح دیکھو وہ کتنی بولڈ رہیں گی مثال کے طور پر, ان کی جو ہے وہ فرینڈس فالوئنگ کتنی ہے, ان کے ویوز کتنے ہیں, یہ سارے کیا ہیں؟ سول لهم الشیطان, شیطان اچھا بنا کر پیش کر رہا ہے. وہ چیزیں جو کہ برائی ہیں اس کو کیا کر رہا ہے؟ اچھا بنا کر پیش کر رہا ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. ان لوگوں کے اوپر شیطان پورا کا پورا غالب آ گیا. یعنی ایک وقت وہ آتا ہے کہ شیطان فقط کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے. پھر آپ تھوڑا تھوڑا چلنا شروع ہوتے ہیں شیطان کے نقشے قدم پر. یہ تھوڑا تھوڑا چلتے چلتے پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ اچھے والے انسان ہو کر خود شیطان بن جاتے ہیں. یعنی استحوذ علیہم الشیطان, یعنی آپ خود شیطان کے چیلے بن جاتے ہیں. یعنی اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ گویا آپ خود شیطان ہیں. جب آپ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر آخری جو اینڈ ہوتا ہے, جسے آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اب اس مریض کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے, اس کو بولتے ہیں ڈاکٹر بھی جواب دے دیتا ہے. وہ کون سا مریض ہے؟ فانساہم ذکر اللہ. جب اس مرحلے پر آپ پہنچ جاتا ہے انسان کہ شیطان پورا کا پورا غالب آ جائے, تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ذکر کو بھلا دیتا ہے, اللہ کی یاد کو بھلا دیتا ہے, آخرت کو بھلا دیتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں لوگ, یعنی کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو پورا ایک قبیلہ ہے جو شیطان کی پرستش کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو شیطان پرست کہلاتے ہیں, شیطان کی پرستش کرتے ہیں, باقاعدہ عبادت کرتے ہیں شیطان کی, یعنی باقاعدہ. جی پاکستان میں تو نہیں معلوم کہ جو ہوتے ہیں نہیں ہوتے, بہرحال یہ پائے جاتے ہیں. اس کو اب اگر آپ گوگل پہ سرچ بھی کریں گی تو آپ کو مل جائے گا. کچھ لوگ ہیں جو کہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں, باقاعدہ اس کی عبادت کرتے ہیں. شیطان پرست ان کو کہا جاتا ہے. تو کیا ہوا؟ اللہ کے ذکر کو کیا کیا؟ بھلا دیا. یہ کب پہنچتا ہے؟ جب انسان, یعنی وہ منزل آتی ہے کہ جب خداوند کریم کہتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم وعلی سمعہم. یہ وہ منزل آتی ہے کہ جب خداوند کریم ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے, اور ان کے دلوں پر کیا ڈال دیتا ہے؟ پردے ڈال دیتا ہے. اچھا, یہ منزل خود انسان طے کرتا ہے. ہاں, یعنی یہ ہماری پچھلی والی بات سے آپ یہ نہیں کہیں کہ پہلے مولانا نے کہا کہ شیطان کا کوئی اختیار نہیں ہے, اب مولانا کہہ رہے ہیں کہ شیطان غالب آ گیا. یہ انسان خود منزلیں طے کرتا کرتا یہاں تک پہنچتا ہے کہ شیطان اپنا پورے کنٹرول میں لے لیتا ہے انسان کو. لیکن جو پہلی منزل انسان طے کر رہا ہے, یہ منزلیں خود انسان اپنے اختیار سے طے کرتا ہے. اور پھر ایک وہ گھاٹی آ جاتی ہے کہ جہاں سے اب پورا شیطان کے کنٹرول میں آ گیا, اب واپسی نہیں ہو سکتی. لہذا خود شیطان کا قول کیا ہے؟ حضرت شیطان, وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. جب ہم سب جائیں گے محشر میں قیامت والے دن, اس دن شیطان کیا بولے گا؟
جب امر حتمی ہو جائے گا تو اس وقت شیطان یہ کہے گا کہ بے تحقیق خدا نے تم سے وعدہ کیا اور وہ برحق وعدہ تھا، اور میں نے بھی تم سے وعدے وعید کیے۔ شیطان کیا وعدہ کرتا ہے؟ شیطان وعدہ کرتا ہے کس کا؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جو ہے وہ تمہیں فقر سے اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور لمبی امیدیں کے وعدے کرتا ہے۔ شیطان نے بھی تم سے کہا کہ میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، فاخلفتکم، لیکن میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، یعنی میں نے تم سے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی ایک بھی پورا نہیں کیا۔ لیکن اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اب یہ شیطان کا قول ہے، یہ خداوند کریم نقل کر رہا ہے۔ اس کے بعد شیطان کیا کہے گا؟ وما کان لی علیکم من سلطان، ایسا نہیں ہے کہ میں نے تمہیں انگلی پکڑ کر اپنے راستے پر لے کر آیا، میرا کوئی کنٹرول نہیں تھا تمہارے اوپر، میری کوئی سلطنت نہیں تھی تمہارے اوپر، الا ان دعوتکم فاستجبتم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری پکار پر لبیک کہا۔ یعنی میرا قصور فقط کیا ہے کہ میں نے وسوسہ ڈالا، میں نے تمہیں پکارا، میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت کو قبول کیا، فقط اتنا کام تھا میرا۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر تم سے گناہ نہیں کروائے، میں نے تمہارے کانوں کو گانے کی طرف نہیں لگایا، میں نے تمہاری زبان کو غیبت پہ نہیں لگایا، میں نے تمہاری آنکھوں کو گناہوں پر نہیں لگایا، مگر یہ کہ صرف یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو یہ کتنی آواز ہے، یہ کتنا اچھا گانا ہے، سنو تو صحیح۔ میں نے صرف یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو یہ مثال کے طور پر نامحرم جو جا رہی ہے، دیکھو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، مثال کے طور پر یہ وسوسہ میں نے ڈالا۔ دیکھا کس نے؟ دیکھا تم نے۔ گانا سنا کس نے؟ تم نے سنا ہے۔ میں نے صرف بات ڈالی تھی، تم نے میری بات پر کیا کہا؟ لبیک کہا۔ پھر اس کے بعد شیطان کیا کہے گا؟ فلا تلومونی، پس میری ملامت نہ کرو، مجھے برا بھلا مت کہو، ولوموا انفسکم، اگر کسی کی ملامت کرنی ہے تو کس کی کرو؟ خود اپنی ملامت کرو۔ اب یہ شیطان کہہ رہا ہے، شیطان کے الفاظ ہیں۔ وما انا بمصرخکم، دیکھو آج کا جو دن ہے اس میں تو نہ میں تمہاری داد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری داد رسی کر سکتے ہو۔ لہذا شیطان نے بالکل کھلے واضح الفاظ میں کہا کہ دیکھو میرا کوئی سلطان، میری کوئی قدرت نہیں تھی کہ میں ہاتھ پکڑ کر تم سے گناہ کرواتا۔ پھر خداوند کریم فرماتا ہے کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، شیطان کی مثال کہ جب اس نے انسان سے کہا کہ اے انسان کفر کر، فلما کفر، جب انسان نے کفر اختیار کر لیا تو فوراً شیطان نے کہا کہ انی بریء منک، میں تجھ سے بری ہوں۔ یعنی شیطان نے جان بوجھ کے نہیں کہا کہ یہ زبردستی، زور زبردستی سے انسان سے کفر نہیں کروایا، صرف یہ کہا کہ تم کفر کرو، اور انسان نے اس کی بات پر عمل کیا، کفر کیا۔ جیسے اس نے کفر کیا، کہا کہ میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں جو کہ عالمین کا پروردگار ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ شیطان کہہ رہا ہے۔ شیطان خود کہہ رہا ہے کہ میں ڈرتا ہوں اس اللہ سے، یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر، جب انسان نے کفر کیا، قال، تو شیطان نے کہا کہ انی بریء منک، میں تجھ سے بیزار ہوں۔ انی، شیطان کہہ رہا ہے کہ میں اخاف اللہ رب العالمین، میں اس پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں کہ جو کہ عالمین کا رب ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے کیا کہا؟ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، ان دونوں کی عاقبت، کن دونوں کی؟ شیطان کی بھی اور جس نے شیطان کی بات پر کفر اختیار کیا، کہنے پر کفر اختیار کیا، ان دونوں کی عاقبت، ان دونوں کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں آتش جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ لیکن جو متقی افراد ہوتے ہیں ان کا طریقہ کر کیا ہوتا ہے؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جب ان کو شیطان کا ایک گروہ مس کرتا ہے، تذکروا، فوراً سے متذکر ہو جاتے ہیں، فوراً سے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ کوئی کام کیا ہو رہا ہے؟ غلط ہو رہا ہے، یہاں پر میں صحیح سمت میں نہیں جا رہا ہوں۔ وہ ڈرائیور جو ایک غلط سمت میں گاڑی چلا رہا ہو، اس کو جیسے ہی احساس ہو جائے کہ نہیں یہ راستہ صحیح نہیں ہے، تو عقل مند ڈرائیور کیا کرتا ہے؟ فوراً سے بریک مارتا ہے۔ پہلے تو بریک لگانا اپنے آپ کو، پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ یو ٹرن لینا۔ یہ بریک لگانا اور یو ٹرن کا نام کیا ہے؟ توبہ۔
غلط کام کو انجام دینے سے روکنا اپنے آپ کو اور راستے کو تبدیل کرنا۔ تذکروا فاذا هم مبصرون، پس وہ ایک دم سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بابصیرت ہو جاتے ہیں۔ یہ شیطان کس کے اوپر مسلط ہوتا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن مجید کی قرأت کرو، تلاوت کرو، تو پس کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے پناہ طلب کرو۔ کس سے؟ شیطان مردود سے، یعنی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، خود خدا نے کریم کہہ رہا ہے یہ جو شیطان ہے، اس شیطان کا کوئی زور اور جبر اور کوئی اس کی سلطنت اور کوئی اس کی حکومت نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان لوگوں پر جو اپنے پروردگار پر کیا کرتے ہیں؟ توکل کرتے ہیں۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، شیطان کا زور کس پہ چلتا ہے؟ اس پر جلتا ہے جو خود شیطان کو اپنا ولی بناتا ہے۔ یعنی جب میں خود شیطان کو اپنے پر مسلط کروں گا تو شیطان میرے اوپر کیا ہوگا؟ حاوی ہوگا۔ ورنہ خداوند کریم کو پروردگار عالم نے خداوند کریم نے شیطان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ انسان کے اوپر حاوی آ جائے، زور اور زبردستی سے اس سے کام کروائے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، ان لوگوں پر شیطان کی سلطنت ہوتی ہے کہ جو خود شیطان کو اپنا ولی بناتے ہیں۔ جو خود شیطان کو اپنا باپ بناتا ہے، شیطان اس کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ مسلط ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بھی خدائے رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یعنی جو رحمان کے پاس نہیں آنا چاہتا ہے، وہ لامحالہ کس کے پاس جائے گا؟ راستے کتنے ہیں؟ دو، یا رحمانی یا شیطانی، تیسرا نہیں ہے کوئی کہ آپ کہیں کہ نیوٹرل ہو جاؤ، یا جو بسا اوقات ہمارے یہاں معاشرے میں رائج ہے کہ رحمان بھی خوش اور شیطان بھی۔ ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ رات بھر مثال کے طور پر گانوں میں اور پارٹی میں گزاریں اور صبح فجر کی نماز پڑھیں، صحیح ہے نا؟ تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ شیطان بھی خوش اور رحمان بھی خوش۔ راستے دو ہی ہیں، یا شیطان کا یا رحمان کا۔ فرماتے ہیں کہ جو بھی خدائے رحمان کے ذکر سے کنارہ کشی کرتا ہے، نقیض لہ شیطاناً، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں، خدا مسلط کر دیتا ہے۔ فہو لہ قرین، پس وہ شیطان اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ ساتھی، ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے شیطان۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جس شخص نے بھی شیطان کو اپنا ولی بنایا اللہ کو چھوڑ کر، پس اس نے کھلا ہوا گھاٹا کیا، کھلا ہوا، بالکل کھلا ہوا نقصان کیا اپنا۔ پھر خداوند کریم فرماتا ہے کہ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، شیطان جس کا ساتھی ہو جائے تو پس شیطان کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ لہذا اپنے اپنے ساتھیوں پہ کیا کریں؟ نظر رکھیں کہ کہیں آپ کا ساتھی کیا نہ ہو؟ شیطان نہ ہو، اور نہ آپ اپنے ساتھی کے لیے کیا بنے؟ شیطان بنے۔ تو یہ ایک وسوسہ ایک قسم کی روحانی بیماری ہے، بالخصوص جو آخری والی قسم ہم نے بیان کی، یعنی عبادات میں وسوسہ، نماز پڑھنے کھڑا ہوا وسوسہ، وضو کرنے کھڑا ہوا وسوسہ، غسل جنابت کرنے مثال کے طور پر کھڑا ہوا وسوسہ، پاک کرنا مثال کے طور پر وسوسہ، بچے کا مثال کے طور پر پیمپر تبدیل کیا مثال کے وسوسہ۔ یہ جو وسوسہ ہے جو بسا اوقات حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس قدر حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ پھر انسان کوئی عبادت انجام نہیں دے پاتا، یہاں تک کہ یہ ایک نفسیاتی مرض بھی بن جاتا ہے۔ اگر انسان اس کے اوپر عمل کرنا، یعنی اس وسوسے کو اہمیت دینا شروع کرے اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے، تو انسان کی نوبت یہ آ جاتی ہے کہ وہ نفسیاتی مریض بھی بن جاتا ہے۔ یعنی ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو نہانے سے پہلے پورا پانی ٹنکی بھرتے تھے، پھر اس ٹنکی کے پورے پانی کو نلکوں سے خالی کرتے تھے، پھر دوبارہ ٹنکی بھرتے تھے، پھر نہانے جاتے تھے۔ یعنی یہ میں ہاں مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی میں جانتا ہوں ایسے شخص کو، ایسے افراد کو میں جانتا ہوں کہ نہانے سے پہلے پوری ٹنکی فل کی،
پھر اس کے بعد اس ٹنکی کو نل کے کھولے تاکہ پائپ لائنیں پاک ہو جائیں، پھر اس کے بعد نل کے بند کیے، پھر دوبارہ کیا کی ٹنکی بھری، اور پھر اس کے بعد جا کے نا، صحیح نا؟ تو وسوسہ ہے. وسوسے کا کوئی علاج اس طریقے سے نہیں ہے، اس کا علاج ہے. لیکن یہ لوگ ایسے افراد کیا ہوتے ہیں، اپنے وسوسوں میں اتنے پکے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو بتائے بھی تب بھی یہ نہیں مانتے، بلکہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ تم صحیح نہیں کر رہے، تم صحیح آپ نے اس شخص کا علاج کیا کیا یہ بتائیں. ہو اب آ جائیے، یعنی ایسے افراد کا علاج کیا ہے. یعنی ایک تو وہ افراد کہ جن کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے عقائد میں، ان کا علاج ہم نے بتا دیا کہ وہ علماء سے رجوع کرے، کتابوں کو پڑھے، صحیح ہے، اور اپنے شک کو دور کرے جو عقائد میں وسوسہ ڈالتا ہے. جو معصیت کے بارے میں وسوسہ ڈالتا ہے اس کے بارے میں ہم نے بیان کر دیا کہ وہ خداوند کریم کی نعمتوں، خداوند کریم کی عظمت اور خداوند کریم کی ذات و گرامی کو اپنے نزدیک جو ہے وہ مشخص کرے کہ میں کس خدا کی معصیت کر رہا ہوں. آیا زیب دیتا ہے کہ میں اس پروردگار عالم کی معصیت کروں کہ جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں. پھر اس دنیا کے بارے میں سوچے، اپنی موت کے بارے میں سوچے، بالخصوص موت کے بارے میں کہ جس کے بارے میں حدیث ملتی ہے کہ اکثرو ہادم اللذات، لذات کو منہدم کرنے والے کو بہت زیادہ یاد کرو. اکثرو ذکر ہادم اللذات. تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ ہادم اللذات کون سی چیز ہے؟ کہا کہ الموت. موت وہ چیز ہے کہ جو لذتوں کو منہدم کر دینے والی ہے. دیکھا نا آپ نے کبھی کبھار مثال کے طور پر بہت اچھا کھانا آپ کے سامنے آ جائے، لیکن مثال کے طور پر آپ کسی میت سے آ رہے ہیں، کسی میت کو دیکھ کر آ رہے ہیں، کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، حالانکہ بہت لذیذ کھانا ہے، آپ کی پسند کا کھانا ہے، لیکن کیوں موت کو دیکھ کر آ رہے ہیں. لہٰذا موت کیا ہے؟ لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے. لہٰذا موت کو بہت کثرت سے کہا کہ یاد کرو. اور اس کے علاوہ اس دنیا کی جو ہے وہ 4 دن کی جو یہ دنیا ہے اس کو یاد کرے کہ یہ جو دنیا ہے بہرحال مجھے اس دنیا سے جانا ہے، خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے. تو وہ اس طریقے سے اس وسوسے سے بچ جاتا ہے. تیسری قسم میں جو وسوسہ ہوتا ہے جو بظاہر عبادات میں ہوتا ہے کہ جو شیطان انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے اور بظاہر انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ متدین سمجھتا ہے اور لوگوں کو بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں ایسے نماز نہیں پڑھتا ہوں، مجھ سے تو یہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی، کیوں میں تو نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہوں یا اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہوں، کیوں بھائی یہاں پہ کیوں گھر میں پڑھتی ہوں؟ نہیں، مجھے وہیں پہ اطمینان ملتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وسوسہ ہے. بھائی ہم پڑھ لیں، سب لوگ نماز پڑھ لیں، تم بھی پڑھ لو، صحیح نا؟ نہیں پتہ نہیں کیسا ہوگا یہ چادر، پتہ نہیں کیسی ہوگی، کارپیٹ کیسا ہوگا، پتہ نہیں. بچے آتے ہیں یہاں پر، صوفے پہ بیٹھی تھی میں، پتہ نہیں کیسا صوفہ ہوگا، صحیح نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ وسوسہ ہے. جب ایسے وسوسے میں انسان مبتلا ہو جائے، ضروری ہے جب ہی انسان محسوس کرے کہ مجھے ایسے وسوسے آ رہے ہیں، اسی وقت انسان کیا کرے؟ اس کا علاج کرے. ورنہ اگر انسان نے ان کو اہمیت دینا شروع کی، یہ اتنے پکے ہو جاتے ہیں، پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے علاج کرنا. جمیل بن دراج روایت کرتے ہیں کہ چھٹے امام سے، قلت له انه يقع في قلبي امر عظیم، میرے دل میں ایک بہت امر عظیم واقع ہوتا ہے، یعنی وہی وسوسہ آتا ہے. امام نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. جب وسوسہ آئے تو کیا کیا کرو؟ لا الہ الا اللہ. جمیل کہتے ہیں کہ جب بھی میرے دل میں ایسا کوئی وسوسہ آتا تھا، میں کہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد سے میری یہ کیفیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، الغالب علی الدین و الغالب علی الدین و وسوسۃ الصدر، مجھ پر 2 چیزیں غالب ہیں، ایک تو قرض بہت زیادہ ہے میرے اوپر، اور دل میں بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں. اس کا علاج کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کہو توکلت علی الحی الذی لا یموت، میں بھروسہ کرتا ہوں اس ذات پر کہ جو حی، ہمیشہ سے زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آئی. والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، تمام کی تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں کہ جس کا کوئی صاحب نہیں ہے، یعنی جس کی کوئی زوجہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، کہا کہ یہ ذکر پڑھو
وہ شخص کہتا ہے کہ صبر رجل ما شاء ثم مر علی النبی، اس نے اس ذکر کو پابندی سے پڑھا اور اس کے بعد ایک روز دوبارہ اس کا گزر ہوا رسول خدا کے پاس سے، تو اللہ کے رسول نے اس کو آواز دے کر بلایا اور کہا کہ تم نے کیا کیا، جو میں نے عمل بتایا تھا وہ انجام دیا؟ اس نے کہا کہ ادمنت ما قلت لی یا رسول اللہ، جو بھی آپ نے کہا تھا میں نے اس کے پر پابندی سے عمل کیا۔ فقض اللہ دینی، پس اللہ نے میرا قرضہ بھی اتار دیا، وَأَذْهَبَ وَسْوَسَةَ صَدْرِي، اور میرے دل سے وسوسوں کو بھی نکال دیا۔ صحیح؟ صلی اللہ علیہ محمد عبداللہ بن سنان سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص ہے کہ جو بہت زیادہ وضو اور نماز کے مسئلوں میں مبتلا ہے، یعنی بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں اس کو، وضو کرے گا تو گھنٹوں مثال کے طور پر لگا دے گا، کرتا رہے گا، ہاتھ مسلسل پھیرتا رہے گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی نیچے سے کبھی یوں کبھی ایسے، آدھا ٹنکی کا پانی مثال کے طور پر ضائع ہو جائے گا۔ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو آدھے گھنٹے کی نماز مثال کے طور ختم ہی نہیں ہو رہی ہے نماز۔ قلت ہوا رجل عاقل، کہا کہ حالانکہ وہ بظاہر عقل مند شخص ہے، یعنی جو بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں ان کو ایسا ہوتا ہے، وسوسہ آتا ہے ان کو۔ تو عبداللہ بن سنان نے کہا کہ وہ عقل مند شخص لگتا ہے مجھے، لیکن وضو اور نماز میں وہ اس طریقے سے ٹائم لگاتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ بَأَيُّ عَقْلٍ لَهُ، یہ کون سی عقل ہے اس کے لیے، وَهُوَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ، جبکہ وہ شیطان کی اطاعت کر رہا ہے، یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، مگر در حقیقت کس کی اطاعت کر رہا ہے؟ شیطان۔ وسواسی شخص کس کی اطاعت کرتا ہے؟ اگر وہ اپنے وسوسے پر عمل کر رہا ہے اس کا مطلب ہے شیطان کی اطاعت کر رہا ہے۔ فقلت له وكيف يطيع الشیطان، تو میں نے پوچھا، عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام سے پوچھا کہ وہ کیسے شیطان کی اطاعت کرتا ہے؟ امام نے کہا کہ سلہ هذا الذي يأتيه من اي شيء ہوا، جاؤ اس سے جا کے سوال کرو کہ یہ جو تمہاری جو کیفیت ہے یہ کس وجہ سے، کس وجہ سے تم اتنے لمبے لمبے وضو کرتے ہو، کس وجہ سے اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہو، صحیح نا؟ تو وہ خود کہے گا فإنه يقول لك من عمل الشیطان، شیطان کی وجہ سے، یعنی شیطان کی وجہ سے میرا وضو لمبا ہو رہا ہے، شیطان کی وجہ سے میری نمازیں کیا ہو رہی ہیں؟ لمبی ہو رہی ہیں۔ جب بھی میں نماز پڑھ کھڑا ہوتا ہوں کوئی نہ کوئی وسوسہ آ جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں نماز باطل ہو گئی، پھر دوبارہ جا کے وضو انجام دیتا ہوں، پھر دوبارہ آتا ہوں، پھر سمجھتا ہوں کہ وضو صحیح نہیں کیا، پھر دوبارہ وضو انجام دیتا ہوں۔ تو کہا یہ عمل رحمانی نہیں ہے بلکہ عمل کیا ہے؟ شیطانی۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جس کو بہت زیادہ نماز میں بھول کا شکار ہوتا ہو، بھول سے مراد یہ نہیں، بہت زیادہ یہی وسوسے آتے ہیں اس کو، فَلْيَقُلْ اِذَا دَخَلَ الْخَلَا، پس جب وہ بیت الخلاء میں جائے تو وہ یہ کہے بسم اللہ وباللہ اعوذ باللہ من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم، یہ ذکر پڑھے تو انشاءاللہ وہ شیطانی وسوسے سے کیا ہو جائے گا، اس کو شفا مل جائے گی۔ حضرت آدم نے خداوند کریم کی بارگاہ میں شکایت کی کہ حدیث النفس سے مراد نہیں ہوئی شیطانی وسوسوں کے بارے میں، کیونکہ شیطان کا جو وسوسہ ہے وہ ایسا نہیں کہ صرف انسانوں میں ڈالتا ہے، وہ انبیاء کے قلوب میں بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انبیاء کے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اس کے وسوسے پر عمل نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ جب حضرت ابراہیم ذبح کرنے جا رہے تھے حضرت اسماعیل کو، تو حضرت ابراہیم کے پاس بھی آیا، حضرت اسماعیل کے پاس بھی آیا، اور جناب حاجرہ کے پاس بھی آیا کہ دیکھو ابراہیم جو ہے وہ تمہارے نوجوان بیٹے کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ تو جناب حاجرہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ کہا نہیں، ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو خواب آیا ہے اور ان کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو کہا کہ اگر بس اللہ نے حکم دیا ہے تو میں بھی اللہ کے حکم کے سامنے کیا ہوں، سر تسلیم خواہ ہوں۔ تو بہرحال شیطان آیا تو صحیح، پھر حضرت ابراہیم کے پاس آیا کہ اتنا اپنا جوان بیٹا تم قتل کرنے جا رہے ہو۔ حضرت اسماعیل کے پاس آیا تو وسوسہ جو ہے وہ شیطان ڈالتا ہے، انبیاء کو بھی ڈالتا ہے، لیکن انبیاء شیطان کے وسوسے پہ نہیں آتے ہیں، اس کے وسوسے پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو حضرت آدم نے بھی شکایت کی کہ شیطان بہت زیادہ کیا کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو بس حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ یا آدم قل لا حول ولا قوت الا باللہ، جب بھی شیطان وسوسہ ڈالے کیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، زور سے پڑھیں تاکہ شیطان وسوسہ نہ ڈالے، لا حول قوت الا باللہ عظیم۔ فذهب عنه الوسوسة والحزن، پس جب حضرت ابراہیم نے پڑھا تو حضرت ابراہیم سے وہ وسوسہ شیطانی کیا ہو گیا،
دور ہو گیا. ایک اور عمل جو وسوسہ شیطانی سے بچنے کے لیے بتایا گیا وہ یہ کہ اللہ کے رسول ہر مہینے 3 دن کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے. یہ 3 دن جو ہے وہ صوم الدہر کہلاتے تھے، یعنی 3 دن کا روزہ رکھنا گویا پورے زمانے کا روزہ رکھنا کہلاتا تھا. ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا صوم الدہر کہلاتے تھے. دوسرا ان کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ وَيُذْهِبْنَ بِوَحْرِ الصَّدْرِ، یہ سینے کے وسوسے کو دور کرتے ہیں 3 دن روزہ رکھنا. حماد نے کہا کہ وحر کیا ہے؟ فرمایا کہ الوسوسہ. وحر کا مطلب کیا ہے؟ وسوسہ. پھر حماد نے پوچھا کہ وہ 3 دن کون سے ہیں؟ کہا کہ اول و خمیس فی الشہر، یعنی پہلی جمعرات، مہینے کی پہلی جمعرات و اول الاربع بعد العشرہ، اور 10 دن کے بعد جو پہلا بدھ آئے اس میں، و آخر و خمیس، اور آخری جمعرات. مہینے کی پہلی جمعرات، مہینے کی آخری جمعرات، اور بیچ میں بدھ، یعنی 10 دن کے بعد جو پہلا بدھ آئے. یہ 3 دن اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے، جس کا فائدہ یہ تھا کہ سینے کے وسوسے کو انسان سے دور کر دیتا ہے. مولانا یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ وسوسے آتے ہیں؟ جیسا بھی آیا. ابھی سر نے پڑھوائی ہے جیسے عبادت میں اگر ہم بتا دیں نا نماز میں بھی بیچ میں آتا ہے، ہو سکتا ہے میں نے بھلم صحیح پڑھی نہیں پڑھی. ابھی اس کا علاج ہم اس طریقے سے بتائیں گے. یہ فی الحال جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا بھی تو ہے نا کہ وہ چیز اصلی میں ایسا غلط ہم نے کیا ہوتا ہے وضو. صحیح ہے. اس کا یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ وسوسہ ہے اصلی میں؟ ہو سکتا ہے اصلی میں اگر بہت زیادہ انسان پر ایک کیفیت طاری ہوتی رہے، یعنی ہر نماز میں ایسا ہو، مثال کے طور پر جب نماز پڑھے فوراً سے ہی کیفیت ہو تو سمجھ جائے کہ وسوسہ ہے. لیکن اگر بہت کم کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ نارمل ہے. مثلا ہمارے ساتھ اکثر کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھار رکعت بھول جاتے ہیں، لیکن اگر ہر نماز میں ایسا ہونے لگے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کثیر الشک، بہت زیادہ شک کرنے والا. اسی طریقے سے اگنور کرے اس چیز کو. صوم الدہر. مولا کائنات نے جناب کمیل کو وصیت کی کہ یا کمیل اذا وسوس الشیطان فی صدرک فقل اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی. جب شیطان تمہارے سینے میں وسوسہ ڈالے تو کہو کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو کہ قوی اور قدرت والا ہے، اس شیطان سے جو کہ غوی ہے، بھٹکا ہوا ہے. واعوذ بمحمد الرضی من شر ما قدر وقضا من شر ما قدر وقضا واعوذ بالہ الناس من شر الجنۃ والناس اجمعین. کہا کہ اگر یہ تعویذ یعنی یہ ذکر تم پڑھو گے تو یہ ذکر تمہیں تمام شیطانوں سے کیا رکھے گا؟ محفوظ رکھے گا. اچھا، یہ جو ہم جتنے بھی ذکر بتا رہے ہیں کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ بس میں نے یہ ذکر پڑھ لیا اس کے بعد بھی وہ رہے اسی ڈگر پر. پھر تو زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. ہاں، یہ ہوشیار ہو گیا. یہ والے جو وسوسے ہیں یہ خصوصاً وہ وسوسے جو انسان کو عبادات میں آتے ہیں، یا خصوصاً وہ وسوسے جو انسان کو ورغلاتے ہیں کہ میں یہ برا کام انجام دے لوں، یہ برا کام انجام دے لوں. تو یہ ایک طریقے سے توفیق کا کام کرتے ہیں. جتنے بھی اذکار آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں کرنا اپنے خود ہے، یعنی کوئی ایسا کوئی میڈیسن نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کو کھلا دے اور آپ کہیں کہ بس اب آپ کیا ہو گئے ہیں، شیطان پروف ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی آپ کی پاور میں اضافہ کرتے ہیں. وہ جو پاور خداوند کریم نے آپ کو دی ہے شیطان سے بچنے کی، اس میں اضافہ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر انسان خود نہ چاہے اور خود شیطان بننا چاہے تو پھر انسان کو کوئی چیز بھی نہیں روک سکتی. درست ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان الشیطان اثنان، شیطان 2 قسم کے ہیں. شیطان الجن ویبعد بلا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ایک جن ہے شیطان جنی،
وہ کس سے دور ہوتا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے. اور دوسرا وہ شیطان الانس، ایک شیطان انسی ہے، یعنی انسانوں میں سے کچھ شیطان ہوتے ہیں، یہ کس سے دور ہوتے ہیں؟ وَيَبْعُدُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي وَآلِهِ، یہ رسول خدا اور ان کی آل پر درود پڑھنے سے کیا ہوتے ہیں؟ دور ہو جاتے ہیں. صلی علی محمد و آل محمد. جنی اور شیطان انسانی. اب سوال پوچھا گیا، سر آپ نے جنی کیوں کہا؟ جنی یعنی جن کی طرف نسبت دیتے ہوئے. جن، ہاں جن، شیطان خود جن ہے. جی جن کی بھی دو قسمیں ہیں، جن یا مومن ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں، تیسری قسم نہیں ہے. یہ کافر والا ہاں شیطان کافر ہے، اس سے بڑا کیا کفر ہے، وہ انکار کر رہا ہے اللہ کی وحدانیت کا. لیکن ان کی دو ہی کیٹیگری ہوتی ہیں، فقط یا مومن یا کافر. جی اب آ جائیے اس کے پریکٹیکل علاج کے اوپر. پریکٹیکل علاج، اگر کوئی شخص خدا نخواستہ اس مرض میں مبتلا ہو چکا ہے کہ وہ یعنی اس کے لیے ایک وقت کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گئی ہے، وضو کرنا مشکل ہو گیا، اس کے لیے پاک اور نجس کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، تو وہ کیا کرے؟ یہی سوال پوچھا گیا آیت اللہ سستانی کی ویب سائٹ پر کہ حل ہونا کا علاج للوسواس وماذا یجب علیہ ان یفعل، کیا وسواسی شخص کا کوئی علاج ہے اور اس کے اوپر کیا کرنا واجب ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ ان جمیع الفقہاء یفتون بکل صراحۃ ووضوح تبعا للنصوص شرعیہ، تمام کے تمام فقہاء نے بالکل صراحت اور وضاحت کے ساتھ یہ فتویٰ دیا ہے، اور ان کا یہ فتویٰ روایات اہل بیت اطہار کے مطابق ہے. بأن وظیفۃ الوسواسی ہوا عدم الاعتناء بوسوستہ، وسواسی کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اپنے وسوسے پر دھیان نہ دے، عمل نہ کرے، اپنے وسوسے کے مطابق عمل نہ کرے. والبناء علی طہارت کل ما یشک فی طہارتہ، اور وہ کیا کرے؟ ہر وہ چیز کی جس کی طہارت اور پاکی اور ناپاکیزگی کے بارے میں اس کو شک ہو رہا ہے، سمجھے کہ پاک ہے. کیا سمجھے؟ پاک ہے. بل حتی لو تأکد من نجاست شیء، حتیٰ یہ کہ اگر شک تو چھوڑیں، یعنی وہ بہت زیادہ اطمینان کی کیفیت میں ہے کہ نہیں میں مطمئن ہوں کہ یہ نجس ہے، لیکن اگر وہ وسواسی ہے تو وہ سمجھے کیا ہے؟ پاک ہے. عام حالت میں ایسا نہیں ہے، یعنی جو شخص وسواسی نہیں ہے اگر وہ مطمئن ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ نجس ہے. لیکن وسواسی اگر مطمئن بھی ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ پاک ہے، وہ پاک سمجھے گا. علی خلاف ما یحصل لسائر الناس من العلم بذلک، جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ جو دوسرے عام نارمل افراد ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی اطمینان ہو جائے تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز اگر نجاست کے بارے میں اطمینان ہو جائے تو ان کے لیے وہ چیز کیا شمار ہوتی ہے؟ نجس، عام انسانوں کے لیے. لیکن اس وسواسی کے لیے وہ چیز کیا شمار ہوگی؟ پاک شمار ہوگی. فلا عبرت بعلمہ، پس اس کے علم کی بھی کوئی، اس کا علم بھی کوئی معتبر نہیں ہے. یعنی اگر وسواسی شخص کہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ فلاں چادر نجس ہے، تب بھی وہ اپنے یقین پر بھی عمل نہ کرے، بلکہ وہ کیا سمجھے؟ پاک سمجھے گا. وواجبه ان يبنى على الطهارة فلو علم الوسواسي بهذا الفتوى الشرعية وبنى على طهارة كل مشكوك الطهارة بل ومتيقن النجاسة فهو معذور امام الله. بس وسواسی کا واجب اور وسواسی کا وظیفہ کیا ہے کہ وہ ہر چیز کی بنا رکھے طہارت پر، ہر چیز کو سمجھے کہ کیا ہے؟ پاک ہے. اگر وسواسی اس فتوے پر عمل کرے، ہمارے اس فتوے پر عمل کرے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ ہر چیز کو یہ سمجھے کہ اپنے وسوسے پر دھیان نہ دے، اپنے وسوسے کو غلط سمجھے، یہ پاک ہے یا نجس ہے سمجھے کہ پاک ہے. نماز ہوئی یا نہیں ہوئی سمجھے کہ ہو گئی. وضو کیا یا نہیں کیا سمجھے کہ ہو گیا. ہاتھ صحیح سے دھویا یا نہیں دھویا سمجھے کہ صحیح دھویا ہے. صحیح چادر صحیح ہے یا نہیں ہے سمجھے کہ صحیح ہے. یعنی اپنے وسوسے پر دھیان نہ دے. اگر اس طریقے سے اس فتوے پر اس نے عمل کیا اور ہر مشکوک الطہارت کو، یہ بلکہ وہ چیز کی جس کی طہارت کے بارے میں، نجاست کے بارے میں اس کو یقین ہے، اس کو بھی اگر اس نے پاک سمجھا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں معذور ہوگا. کب؟
اگر وہ واقعاً نجس نکلی، یعنی ایک چانس تو ہے نا کہ ایک چیز وہ صحیح ہے، وسوسے کی بنا پر نجس سمجھ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ واقعاً وہ نجس ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو پاک سمجھے، اور اگر خدا کے ہاں وہ گیا اور اس نے خدا نے کہا کہ نہیں یہ چیز تو نجس تھی، تو کیونکہ اس کا وظیفہ کیا تھا کہ اپنے وسوسے پر دھیان نہ دے. یہ کہے گا کہ میں وسواسی تھا اور میرا وظیفہ یہ تھا کہ میں وسوسے پر دھیان نہ دوں، لہٰذا میں معذور ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوں، عذر رکھتا ہوں. معذور یعنی اردو والا معذور نہیں ہے، عذر رکھتا ہوں. عذر سے مراد نہیں، حجت شرعی ہے میرے پاس، لہٰذا اس کو کوئی خداوند کریم عذاب نہیں دے گا. یا یہ نہیں کہے گا کہ مثال کے طور پر تم نے ایک نماز، جب تمہیں یقین تھا کہ تمہاری نماز غلط ہے، پھر بھی تم نے سمجھ لیا کہ نماز صحیح ہے، جبکہ تمہاری نماز کیا تھی، واقعاً تمہاری نماز غلط تھی، واقعاً تم نے ایک رکعت کم پڑھی، واقعاً تم نے رکوع نہیں کیا، اور تم یہ سمجھتے رہے کہ تمہاری نماز صحیح تھی. تو یہ اللہ کے یہاں کیا ہے، عذر رکھتا ہے کہ پروردگار میں وسواسی تھا اور تو نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے وسوسے پر عمل نہ کروں، بس میں نے اپنے وسوسے پر عمل نہیں کیا اور میں نے اپنی نماز کو کیا سمجھا، صحیح. تو لہٰذا اس کا عذر قابل قبول ہوگا پروردگار عالم کی بارگاہ میں. جو آپ نے سوال کیا تھا، سوال ملا نہیں ملا آپ کو؟ یہی سوال تھا نا کہ اگر واقعاً یہ چیز ہو، وہی سمجھے کہ پاک ہے یا نجس ہے، اور واقعاً وہ نجس ہو، تب بھی وہ اللہ کے یہاں کیا ہے، اللہ کے یہاں پاک نہیں ہوگی، واقعاً نجس ہوگی. لیکن وہ شخص جو ہے وہ اللہ کے یہاں کیا ہے، معذور ہے، عذر رکھتا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں. وَإِنْ كَانَ عَمَلُهُ خِلَافَ الْوَاقِعِ، اگرچہ کہ اس کا عمل خلاف واقع ہی کیوں نہ ہو. وَوَقَعَتْ صَلَاتُهُ فِي النَّجَاسَةِ، مثال کے طور پر اس کی نماز نجاست کے عالم میں ہی واقع ہوئی ہو. او کان اکلہ متنجسن، یا اگر کوئی چیز اس نے کھائی ہو کہ جس کے بارے میں اس کو وسوسہ ہو کہ پتہ نہیں یہ پاک ہے یا نجس ہے، لیکن اس نے اپنے وظیفے پر عمل کرتے ہوئے اس کو پاک سمجھا اور کھا لی جبکہ وہ واقعا نجس تھی، تو اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، وہ معذور ہے، عذر رکھتا ہے. اسی طریقے سے ایک مطول جواب دیا آیت اللہ سستانی کی ویب سائٹ پہ کہ ایک شخص ہے کیونکہ طہارت اور نماز کے بارے میں وسواس میں مبتلا ہے اور کئی مدت سے وہ اس مرض میں مبتلا ہے، تو بتائیے کہ وہ کون سے طریقوں کو اپنائے کہ جس کی وجہ سے وہ اس وسوسے سے کیا کرے، اپنی جان چھڑائے. تو جواب میں فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا تو وقت نہیں ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو پیش کریں کہ جو اس وسوسے کے بارے میں یا وسوسے سے نجات پانے کے بارے میں پائی جاتی ہیں، لیکن يمكن ان يساعده في علاج الوسوسة والحد من مضاعفاتها، ولكن نتبرك اولا بذكر حديث شريف عن الامام الصادق علیہ السلام. لیکن پہلے ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں. وہ حدیث کون سی؟ عبداللہ بن سنان سے ہے، جو کہ حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا دی کہ عبداللہ بن سنان نے کہا کہ ایک شخص ہے کہ جو وضو اور نماز کے مسئلے میں وسوسے میں مبتلا ہے، اور میں نے کہا کہ وہ تو بظاہر عقل مند شخص لگتا ہے، تو امام نے کہا کہ اس کی ایک ایسی عقل ہے وَهُوَ يُطِيعُ الشیطان، یہ تو شیطان کا پیروکار ہے. تو پہلے تو وسواسی شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وسوسہ دین نہیں ہے، وسوسہ کیا ہے، شیطان ہے. اگر کوئی شخص وسواسی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ دین پر عمل کر رہا ہوں، نہیں، تم دین پر عمل نہیں کر رہے ہو بلکہ کس کی پیروی کر رہے ہو. تو سب سے پہلے وسواسی شخص کو یہ سمجھنا چاہیے. پھر فرمایا کہ وہ نکات کہ جو ہماری نظر میں مہم ہے وہ یہ کہ وسواسی شخص کا کوئی خاص علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے وسوسے کی پرواہ نہ کرے. سوائے اس کے دیکھیں، ایک تو وہ جو علاج بتائے گئے وہ سارے اذکار رہیں گے. ابھی جو آپ کی خدمت میں ہم نے حدیثیں پڑھی، یہ والا ذکر کرے، وہ والا ذکر کرے، فلاں ذکر کرے، یہ ذکر مفید ہوتے ہیں، صحیح ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اس ذکر میں بھی وسوسہ آ جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں میں نے صحیح تلفظ کیا ہے نہیں کیا ہے، پتہ نہیں صحیح پڑھی ہے میں نے نہیں پڑھی ہے، پتہ نہیں اس سے صحیح ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. تو وسواسی شخص کا جو ایک اہم ترین علاج ہے وہ یہ ہے کہ وسواسی شخص اپنے وسوسے کی پرواہ نہ کرے. وعدم ترتیب الاثر علیہ لمدت طویلہ، اور اپنے وسوسے پر کوئی اثر مترتب نہ کرے. مثال کے طور پر وسوسہ ہو رہا ہے کہ میرا لباس پاک ہے یا پاک نہیں ہے، یا وسوسہ ہو رہا ہے کہ میرا لباس نجس ہے، پاک سمجھے، الٹا عمل کرے، اپنے وسوسے کے برخلاف عمل کرے. آٹومیٹک مشین میں کپڑے دھوئے، پتہ نہیں پاک ہوئے یا نہیں ہوئے، صحیح ہے، سمجھے کہ اب کیا ہو گئے، پاک ہو گئے.
پانی گیا زمین سے، زمین میں گیا مثال کے طور پر ٹنکی میں پتہ نہیں چھپکلی بھی آتی ہے، چوہا بھی آتا ہے، کہیں چوہا تو نہیں مرا ہوا، پتہ نہیں پانی نجس ہے یا پانی پاک ہے. سر یہ بات سانس کو اسی طریقے سے جس طریقے سے میں سمجھا رہا ہوں. نہیں سمجھ نہیں. وسواسی شخص کیا کرے؟ اپنے وسوسے پر دھیان نہ دے. اس کو سب سے پہلے یہ سمجھائیں کہ یہ دین پر عمل نہیں ہے. سر مطلب ایسا ہوتا ہے جیسے کچرا ڈالتے ہیں نا، اور کبھی کہتی ہے نہیں کچرا ڈالنے کے بعد سنک میں ہاتھ نہیں دھونا، وہاں سے ہاتھ دھونا، پھر دوبارہ آ کے سنک میں ہاتھ دھونا. اگر پانی سے کپڑے ٹپک رہے ہیں نا، کپڑے سے پانی ٹپک رہے ہیں تو وہ چھیٹ پڑ گئی ہے. یہ وسوسہ ہے. پیر دھلتے ہیں. وسوسہ ہے، یہ وسوسہ ہے. یعنی ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ دین نہیں ہے. بستر پہ نا الگ سے چادر بچھاتی ہیں بچے، جیسے بیٹھ جاتے ہیں نا تو رات میں سونے کے لیے وہ الگ چادر بچھاتی ہیں کہ مطلب اب یہ گندی ہے اس پہ ہم اپنی حساب. ایسے ہی خواتین میں زیادہ ہوتا ہے. وہ بہت پریشان ہے. ابھی جیسے بیٹھ نہیں پاتی نہیں تو کہتی ہیں ہم کچھ پاک ہی نہیں ہے کیونکہ ہم کموڈ یوز کر رہے ہیں. کیونکہ میں بعض اوقات ان کو سمجھاتی بھی ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، مجبوری میں سب جائز ہے. اب سردیوں میں بخار چڑھا ہوا ہے، چھیٹ پڑ گئی. اب چھیٹ تو لفظ کیا ہے سمجھ سے باہر ہے. پیر دھل رہے ہیں، بخار چڑھ جا کے اب نماز ہی نہیں ہوگی. یہ وہ مرض ہے جو پختہ ہو چکا ہے. یعنی اس کا علاج جو ہے وہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. سر ان کی بہن اگر ساتھ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں نا ان کے گھر والے، تو ایک دفعہ ان کی میاں نے ان کی اس میں سے انڈا توڑ لیا تو انہوں نے علیحدہ کر دیا، وہ آدھا چھری سے کاٹ کے یہ آپ کا خراب کے ہاتھ گندے سے، اب ہمارا یہ پاک ہے. پکنے کے بعد کیسے پتہ چلے؟ نہیں اس طریقے سے ہمارے جاننے والے فیملی میں تو وہ اس حد تک مطلب شک اور مطلب نجس اور پاکیزگی کا اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ وہ پورے گھر کو بھی بس کوئی چیز دھلتا کیا ہے وہ تو چیز پکار گھر میں مچی رہتی ہے کہ وہ دروازے کا نوب چھوا ہے تو جب تک ہاتھ پاک نہیں ہوں گے تو جس چیز کو ہاتھ لگتا گیا ہے وہ سب نجس ہے. یہ اصل میں دین کی ایک تم یعنی جو تعلیم جس طریقے سے لینا چاہیے تھی اس طریقے سے نہیں لی گئی. یعنی اس دور میں اپنے عمر کے ابتدائی حصے میں دین کو جس طریقے سے سمجھنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں سمجھا. پھر اس کے بعد وہ پختہ ہوتا گیا. اب وہ اتنا پختہ ہو گیا کہ وہ یعنی وہ اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں، آپ کو غلط کہتے ہیں. بہرحال اس میں جتنا ہو سکے صحیح ہے، ورنہ آپ کے اوپر جو ہے وہ کوئی حجت نہیں ہے. خاموش ہو جاتی ہوں. ہاں کہ آپ صحیح ہے، جو ہمیں کرنا ہوتا ہے پھر وہ ہم کرتے ہیں. ایسے ہی مخصوص ایام میں تو کچن میں نہیں جانے دیتی تھی، چکلا بیلن نہیں چھونے دیتی تھی. جی جی یہ سب نہیں کر سکتے. صحیح ہے. دوسرا یہ کہ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ کہ وہ اپنے وسوسے پر اعتنا نہ کریں، اپنے وسوسے کو بالکل بھی اہمیت نہ دے، بالکل اپنے وسوسے کے برعکس عمل کرے، الٹا عمل کرے. اور کہتے ہیں کہ یہ اس کو اس وقت تک کرنا ہے کہ جتنی مدت تک اس کا یہ مرض پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جس کا 1 سال سے یہ حالت اور کیفیت شروع ہوئی ہے تو وہ تقریباً 1 سال تک وہ یہ کیفیت رکھے کہ اپنے وسوسے پر عمل انجام نہ دے. 2 سال میں اس کی یہ کیفیت ہے تو 2 سال تک یہی کیفیت کو برقرار رکھے. 3 سال 4 سال یعنی جتنی مریض کی مدت طویل ہے اتنی طولانی مدت تک کیا کرے؟ اپنے وسوسے پر عمل نہ کرے. دوسرا انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو وسوسہ ہے یہ کیا ہے؟ ندائے شیطانی. یہ شیطان کے دین پر عمل ہے، یہ اللہ کے دین پر عمل نہیں. پھر دوسری بات ان کو یہ سمجھانی چاہیے کہ جس دین پر آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی ثواب ملے الٹا گناہ مل رہا ہے، پانی کا اسراف ہو رہا ہے. صحیح نا؟ پوری مثال کے طور پر ٹنکی ایک مرتبہ بھر کے پوری خالی کرنا پھر دوبارہ بھرنا یہ اسراف ہے. اسی طریقے سے ایک وہ چیز جو کہ پاک ہو چکی ہے اس کو دوبارہ پاک کرنا، یہ ایک پاؤں کو 3 4 5 10 بار اس کے اوپر پانی ڈال کے پاک کرنا تو یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے. صحیح. تو ان کو یہ سمجھانا کہ آپ جو ہے وہ بجائے نیکی کمانے کے کیا کما رہے ہیں؟ گناہ کما رہے ہیں. پھر کچھ چیزیں ہیں کہ جو وسواسی شخص کو سمجھنا چاہیے کہ خود شریعت نے کچھ چیزوں کو کیا کیا؟ آسان کیا ہے. خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں آسان شریعت لے کر آیا ہوں. صحیح. کچھ قاعدے شریعت نے ایسے بنائے ہیں. مثال کے طور پر قاعدۃ الطہارت. قاعدہ طہارت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ پاک ہے یا نجس ہے کیا سمجھیں گے؟ پاک ہے. پھر اسی طریقے سے مثال کے طور پر قاعدہ فراغ.
قاعدہ فراق کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں نے رکوع میں ہوں اور ابھی مجھے شک ہو رہا ہے کہ میں نے صحیح قرأت کی یا نہیں کی ہے، تو کیونکہ آپ ایک عمل سے فارغ ہو چکے ہیں لہٰذا آپ اس کو صحیح سمجھیں گے، صحیح ہے، اس کو فراق، قاعدہ فراق کہتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر آپ سجدے میں ہیں اور آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے رکوع صحیح کیا یا نہیں کیا، تو کیونکہ آپ وہ عمل انجام دے چکے ہیں، فارغ ہو چکے ہیں آپ اس عمل سے، لہٰذا آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ صحیح۔ دوسری اصل ہے قاعدہ اصالت الصحہ۔ اصالت الصحہ کیا ہوتی ہے؟ مثلا یہ بہت سے حاجیوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ مسئلہ، حج پورا کر کے آ جاتے ہیں، اب ان کو شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ حج جو کیا تھا صحیح کیا تھا نہیں کیا تھا۔ قاعدہ اصالت الصحہ یعنی انسان اپنے عمل کو کیا سمجھے؟ صحیح انجام دے۔ میں نے عمل کر لیا، مثلا غسل جنابت کر کے آ گئے واش روم سے، بیٹھ گئے، اپنا بدن پوچھ لیا، اب شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں صحیح کیا تھا نہیں کیا تھا، سمجھے کہ کیا کیا؟ صحیح کیا۔ نہیں ایسے افراد ہیں گے جو آتے ہیں غسل سے پھر دوبارہ جاتے ہیں واش روم میں، پھر آ رہے ہیں پھر دوبارہ جا رہے ہیں، کیوں؟ شک ہو رہا ہے بار بار، پتہ نہیں صحیح کیا یا نہیں کیا۔ تو اصالت الصحہ صحیح۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک اور اصل ہے کہ مسلمان کا جو ہاتھ کا جو ذبیحہ ہے وہ کیا ہے؟ حلال ہے، صحیح ہے۔ اچھا ایسے لوگ گوشت کے بارے میں جو ہے وہ بالکل وسوسہ نہیں کرتے ہیں، مارکیٹ سے گوشت لا کے پکا کے کھا لیں گے، حالانکہ ان کو کیا پتہ یہ گوشت جو ذبیحہ ہے وہ صحیح ذبح ہوا ہے صحیح ذبح نہیں ہوا ہے، تو کیونکہ وہ کھانے پینے کا معاملہ ہے لہذا کہیں گے وہ پھر نہ بھوکے مر جائیں گے۔ جی دھونا چاہیے کیونکہ وہ خون کھا نہیں سکتے ہیں، دھونا چاہیے اس کو۔ پاک ہوتا ہے وہ لیکن اس کو کھا نہیں سکتے ہیں۔ حلال جانور کا خون جو ذبح ہونے کے بعد اس کے اندر رہ جاتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، اس سے کوئی چیز نجس بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کو کھایا نہیں جا سکتا۔